وجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العلی العظیم. آئیے ہم سب مل کر محبت سے ایک مرتبہ درود پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں صاحب خانہ کا کہ انہوں نے محبت سے یاد کیا. میں تو گناہگار ہوں مگر ان کے گمان میں جیسا ہے اللہ اس کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائے. میرے دائیں بائیں آپ کو معلوم ہے آپ کے اس شہر میں موجود وہ ہستیاں ہیں جن سے آپ صبح و شام فیضیاب ہوتے ہیں. فاضل جلیل استاد العلماء حضرت مولانا حافظ غلام یاسین صاحب رضوی، اللہ تعالی ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے. میرے دائیں طرف نبی رائے محدث اعظم حضرت قبلہ صاحبزادہ معین الدین صاحب تشریف فرما ہے. صاحبزادہ ڈاکٹر محمد عثمان علی صدیقی صاحب، اللہ تعالی آپ سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. مجھ سے قبل آپ نے جو انمول موتی تھے وہ تو حضرت مولانا سے سن لیے. خوشہ چینی کرتے ہوئے صرف تھوڑی سی باتیں کیونکہ بلایا گیا ہے اور مائک تھمایا گیا ہے تو کچھ عرض کرتا ہوں. وہ ہمارے ہاں کہاوتیں ہیں، کچھ اردو میں، کچھ فارسی میں، کچھ عربی میں، کچھ انگلش میں. کہتے ہیں قدر جوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری. موتی کی قدر یا بادشاہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جو اس کا کام کرتا ہے. وہ حضرت سلطان باہو نے بھی فرمایا نا، کاواں دے پتر کدی ہنس نہ بندے پامے موتی چوگ چگائیے ہو. جس کو پہچان ہے موتی کی وہی اس کی قدر و قیمت جانتا ہے. محبت والا محبت کے مقام سے، اس کے فیضان سے جب آگاہ ہو جاتا ہے پھر اس کو اس اظہار کی ضرورت نہیں رہتی. پھر اس کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود، اس کا اندر اس کا باہر محبوب کے لیے ہو جاتا ہے. میں جو حضرت کی بات سے کہ ہمیں آج کہنا پڑتا ہے کہ نبی کی سنتیں اپناؤ، ہمیں کہنا پڑتا ہے میلاد مناؤ، ہمیں کہنا پڑتا ہے ان کی تعلیمات پڑھو، سنو، سمجھو. محبت والے کو کہنا نہیں پڑتا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں مجنوں، نام سنا ہوگا آپ نے، اصل لفظ مجنون ہے. فارسی میں ہم لوگ نون غنہ کر لیتے ہیں. اب شاید اس کو سمجھتے ہوں گے کوئی کہانی ہے. یہ ولی اللہ تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھا، ولی اللہ تھا. حضرت سیدنا امام حسن کا رشتہ دار تھا. کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے. اس کا نام قیس تھا، عامری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا.
اس نے عشق حقیقی سکھانے کے لیے یہ ملامت پسند کی. اپنے آپ کو تو ملامتی بنا لیا لیکن لوگوں کو عشق سکھا گیا. اس نے اپنی انگلیوں کو قلم بنایا ہوا تھا اور ہوا کو فضا کو کاغذ لکھ رہا ہے. لیلا لیلا. کسی نے پوچھ لیا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں لیلا کو خط لکھ رہا ہوں. ہماری زبان میں شاید کسی نے کہہ دیا ہوگا کون سے لیٹر باکس میں ڈالو گے، یہ اس کو پہنچے گا کیسے؟ تو اس نے جو جواب دیا گفت نام، وہ جو مولانا روم نے فرمایا کہ میں لیلا کا نام جو لکھ رہا ہوں نا، اس لیے نہیں کہ اس کو پہنچے، میں خود کو تسلی دے رہا ہوں. خاطر خود را تسلا می دے ہم. میرا مقصد کہ اس کا نام لینے سے مجھے لذت آتی ہے، مجھے سرور آتا ہے. بس اس پر ایک حکایت سنانی ہے، کوئی تقریر نہیں کرنی. اگر سمجھ آ گئی تو بڑی بات. مولانا روم کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے کہانی لکھتے ہیں. اور کہانی ایسی چیز ہے کہ 8 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا دلچسپی سے سنتا ہے اور ضرور پوچھتا ہے پھر کیا ہوا، آگے کیا ہوا. کہانی، ان کا مقصد کہانی نہیں ہے بلکہ نتیجہ پیش کرنا. مولانا فرماتے ہیں ایک شخص نے بازار سے ایک خاتون خریدی. پرانا زمانہ جب لوگ بکتے تھے. اسلام یہ بیچنے خریدنے والی غلامی پسند نہیں کرتا. چنانچہ ہر گناہ کا کفارہ غلام آزاد کرو. تو اس نے وہ خوبصورت لڑکی تھی، بازار میں بک رہی تھی، خرید لی، لے آیا گھر. مالدار تھا. اس لڑکی سے اس کو محبت ہو گئی ظاہری حسن دیکھ کر، کیونکہ محبت ہوتی ہی حسن سے ہے. اگر حسن نہ ہو تو محبت نہیں ہوتی. وہ اس کے قلب پر، دل میں اثر زیادہ، تعلق بڑھتا گیا. ادھر وہ لڑکی بیمار ہو گئی. اس کی محبت بڑھ گئی، اس کی بیماری بڑھ گئی. وہ بستر سے لگ گئی. اب چونکہ اس کو محبت ہو گئی تھی، اب یہ اس کی زندگی چاہتا ہے کسی طرح ٹھیک ہو جائے، اچھی ہو جائے. علاج کرانا شروع کیا مگر اس کو کسی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. جب مایوس ہو گیا، طبیبوں سے، معالج جن کو ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں، میڈیکل پریکٹیشنرز، جب ان سے مایوس ہو گیا تو اسے پھر رب یاد آیا. ہمارا طریقہ ہے جب تک مزے سے ہے چلتے رہیں، اور روز کی 5 پڑھ لیں تو پھر اکٹھے 1.25 لاکھ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا. مگر عادت ہے، ٹالتے رہتے ہیں، چل رہا ہے، چلتا رہے گا. پھر مشکل آ جائے تو بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو. تو پہلے ہی سمجھ جائیں ہم. یہ کوشنز کیوں ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم سمجھ جائیں، لیکن ہم اس سے سیکھتے نہیں. انسان ہے کیونکہ اس میں خطا اور نسیان سے مرکب. رویا رات کو، رب یاد آیا اور خوب رویا کیونکہ محبت تھی. اس سے پتہ چلا جن کے آنسو رب کے لیے نکلتے ہیں محبت ہو تو نکلتے ہیں، خوف سے نکلے یا محبت سے نکلے. اور پنجابی میں بھی کہاوت ہے، جیڑا رویا اودا کام ہویا. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. بچہ کھیلتا رہتا ہے، ماں کام میں لگی رہتی ہے. جب وہ روتا ہے سارے کام چھوڑ کے سینے سے لگاتی ہے یا نہیں لگاتی؟ تو جو اللہ کے لیے، نبی کے لیے روتے ہیں پھر ان کے بھی کام بن جاتے ہیں. تو وہ رویا خوب، اس نے سجدے میں دعائیں کی، رویا، سو گیا. خواب میں اس کو ایک بزرگ دکھائے گئے. آپ اردو میں حلیہ کہتے ہیں، اصل لفظ ہلیہ ہے، کہ اس ہلیے کے بزرگ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارا کام ہو جائے گا. اس نے
اپنے جتنے بھی ملازم تھے ان کو وہ حلیہ بتا کر دیکھنا اس طرح کے بزرگ آئیں تو بدتمیزی نہیں کرنا بلکہ ادب سے میرے پاس لے کر جب کوئی غرض ہو کوئی طلب ہو کوئی ہمارا مسئلہ ہو تو پھر ہم ادب کر لیتے ہیں. یہ میں اشارے کر رہا ہوں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اور جب مطلب نہیں ہوتا ہے پھر ہم بھول جاتے. کامیاب کون ہوگا جس کا ادب ہر وقت قائم رہے اور جتنا قریب ہو جائے زیادہ ادب کرے. کیونکہ جب آپ کسی کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بے تکلفی جس کو آپ فرینکنس کہتے ہیں یہ ادب سیکھنا ہو تو صدیق اکبر سے سیکھیے. وہ جتنے قریب ہوئے ادب اور زیادہ ہو گیا. صرف ایک اشارہ تھا. تو یہ اس نے تاکید کی کہ ادب سے لانا. وہ بزرگ آ گئے, کسی نے دیکھ لیا تو حلیہ ویسا ہی نظر آیا, لے کر آ گیا ان کے پاس. بڑی پذیرائی کی, بڑی اچھی طرح سے بٹھایا. ہمارے ہاں اس کو خاطر تواضع کہتے ہیں, جو کھلانا تھا. کبھی میری یہاں پر تم خاطر تواضع کر چکے, یہ بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے, ضرورت کیا ہے؟ اس نے اپنی پوری کہانی سنائی. میں نے اس طرح لونڈی خریدی تھی, مجھے اس سے پیار ہو گیا, میں بہت اس سے محبت کرتا ہوں, مگر اب میں یہ چاہتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے. میں اس کی خوشی چاہتا ہوں, مجھے کچھ بھی کرنا پڑے, مجھے پیسہ خرچ کرنا پڑے, کچھ بھی, کسی طرح وہ اچھی ہو جائے. اور میری اب کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ مریضہ دکھاؤ. وہ اس کے جو نوکر چاکر تھے, گھر والے تھے, وہ بھی سامنے مریضہ کے پاس لے گئے بستر پر. اب آپ سائنس کی میزان میں نہ تولیے گا, میں نے صرف کہا نا یہ کہانی ہے, آپ اسی میں مسئلے نکالنے لگ جائیں کہ یہ کیسے ہو گیا, وہ کیسے ہو گیا. مریضہ دکھانے کو کہا اور پھر یوں کہا. یہاں نہیں, پہلے کہانی سن لیجئے, نتیجہ سامنے آئے گا. ہم لوگ انجام نہیں دیکھتے شروع سے ہی, پھر وہ بات کرنے لگ جاتے ہیں. وہ اللہ والے تھے اور اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں. اگر یہ جملہ آپ سمجھیں ہیں تو اللہ والے آنکھ, اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں, جتنا وہ دیکھتے ہیں ہم دیکھ سکتے نہیں. اور حدیث شریف کی گواہی ہے, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کے تاڑنے سے ڈرو. یہ تاڑنے کا لفظ آپ نیگیٹو نہ لیجئے گا, اس کا مطلب اچھی طرح دیکھنا. وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جب ایک مومن کی آنکھ میں اللہ کا نور وہ اتنا دیکھے تو جس کو اللہ نے سراپا نور بنایا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. انہوں نے پہچان لیا کہ مرض کیا ہے, مرض پتہ لگ گیا. لیکن اولیاء کا یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, ان کے ظاہر کرنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے. یہ نہیں کہ منہ پہ دے ماری پھٹاک سے, یا جو ہمارے ہاں بڑا طریقہ. آپ نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ لیا, مریضہ کی, اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا دنیا میں کتنے ملک ہیں, تمہیں کسی کو نام آتے ہیں؟ اس زمانے میں لازمی بات ہے, سینکڑوں برس پہلے, آج تو 200 سے زیادہ ملک ہیں, اس وقت اتنے نہیں تھے. نام لینے شروع کر دیے. وہ نام لیتے لیتے مختلف, میں اگر وہ دہراؤں گا تو آپ کا ٹائم لگے گا. عراق کے نام پر آ گیا. اس لڑکی کی نبض کی رفتار بدل گئی. عراق کا لفظ سن کر انہوں نے اس کو روک دیا. کہ یہاں کوئی ہے جس کو عراق کے شہروں کے نام آتے ہیں؟ وہ ایک نے کہا جی میں نے بہت عرصہ وہاں گزارا ہے. اچھا بھی تم عراق کے شہروں کے نام لو, جس طرح آپ امریکہ میں کہہ رہے ہیں یہ نیو یارک ہے جی, یہ نیو جرسی سٹی ہے, یہ نیو جرسی ہے, یہ ٹامز ریور ہے, یہ ہیوسٹن, اس طرح.
اس نے نام لینے شروع کیے، بصرہ ہے، نجف ہے، کربلا ہے، کوفہ ہے۔ جب بغداد کا ذکر آیا نبض کی رفتار پھر بدلی، اس کی ہارٹ بیٹ پھر تیز ہو گئی۔ انہوں نے اس کو روک کے کہا یہ بتاؤ بغداد میں ایریا علاقے کتنے ہیں، تمہیں کچھ نام آتے ہیں؟ تو اس نے نام لینے شروع کر دیے، جس طرح ہمارے ہاں بھی علاقے ہیں، اسٹریٹس ہوتی ہیں، کچھ ایریاز کے نیم۔ جی یہ بازار دالگراں ہے، یہ بازار سوداگراں ہے، یہ بازار زرگراں، سونے کا، گولڈ اسمتھ کا کام۔ جب اس بازار کا نام آیا لڑکی کی نبض کی رفتار پھر تیز ہو گئی۔ انہوں نے پھر اس کو روکا اور کہا یہ جو بازار ہے زرگراں، یہاں کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا جی یہاں سونے کا کام کرتے ہیں لوگ، میں وہاں پر کیونکہ خود یہ کام کرتا ہوں تو میں وہاں رہا ہوں۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، تمہیں ان کے کچھ نام معلوم ہے وہاں پر جو بڑے بڑے تاجر ہیں؟ اس نے نام لے لیا، جی کیا نام ہے، اعجاز صاحب ہے جی، عمران صاحب ہے جی، توصیف صاحب ہے، اس طرح دو چار نام لیے۔ ایک نام پر لڑکی کی نبض کی رفتار پھر بدلی۔ انہوں نے اس کو روک لیا، یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا جی یہ بڑا مشہور وہاں کا تاجر ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگا یا نہیں، اس کے 4 بیٹے ہیں۔ اچھا جوان ہے؟ جی بالکل جوان۔ جانتے ہو؟ ان کا جی بالکل جانتا ہوں۔ کا نام ان کے معلوم ہے؟ جی معلوم ہے۔ ان کا جی ایک کا نام منان ہے، ایک کا نام ریحان ہے، ایک کا نام رضوان ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ عثمان کے نام پر وہ لڑکی چیخ مار بیٹھ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس نے چیخ مار دی۔ انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا اور سب سے کہا کہ بھئی آپ کے سامنے میں نے یہ جو کچھ کیا آپ کو عجیب لگا ہوگا، میں اب آپ کو بتا دوں کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ جو عثمان نام کا لڑکا ہے یہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے۔ میں نے تم سے کہا ملکوں کے نام لو، لوگ نام لیتے رہے، اس کو کوئی اثر نہیں۔ جب عراق کا نام آیا اس کی نبض کی رفتار بدل گئی۔ محبوب کا ملک بھی پیارا ہے، محبوب کا ملک بھی پیارا ہے، اس کی نبض کی رفتار بدلی۔ اس عراق میں بغداد کا ذکر آیا، اس کی حالت پھر بدلی۔ بغداد میں اس بازار کا ذکر آیا جس میں محبوب رہتا ہے، اس کی حالت پھر بدلی۔ اس کے باپ کا نام آیا پھر، اور جب محبوب کا نام آیا یہ چیخ مار کے اٹھ بیٹھی۔ اس کی زندگی چاہتے ہو تو اس کو اس سے ملا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کہانی ختم۔ مولانا کا مقصد کہانی بیان کرنا نہیں ہے، اس کا نتیجہ پیش کرنا۔ وہ کہتے ہیں چونکہ اس کو اس بندے سے محبت تھی، اس کے علاقے سے بھی پیار، اس کے شہر سے بھی پیار، اس کے ملک سے بھی پیار، تو اندازہ کرو جب محبت ہوتی ہے تو نسبتیں بھی پیاری ہو جاتی ہیں۔ ہم دعویٰ کریں نبی سے محبت کا تو پھر ہمیں عرب پیارا ہونا چاہیے، پھر عرب میں مدینہ پیارا ہونا چاہیے، پھر مدینہ میں مسجد نبوی پیاری ہونی چاہیے، اور جب ذکر سرکار آئے تو ہمیں جھوم کے ان کے نعرے لگانے چاہیے۔ تو محبت والا محبوب کی ہر شے سے پیار کرتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی، ان کا نام تیفور بن عیسیٰ تھا، بہت بڑی ہستی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ جو بڑے بڑے اولیاء ان میں ان کا نام آتا ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا اپنے کلام میں، انہوں نے جس کو آپ اردو میں خربوزہ کہتے ہیں نہیں کھایا، حالانکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پھل پسند تھا بہت۔ اصل نام اس کا خربز ہے، اس کے معنی خربز کے کھجور کا سالن، کیونکہ کھجور گرمی ہوتی ہے تو یہ کھایا جائے تو اس کی گرمی کو وہ معتدل کر دیتا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی سنتوں سے پیار کرنے والے، مگر خربوزہ نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت کیوں نہیں کھایا؟
فرمایا مجھے پتہ نہیں چل سکا حضور نے اس کو کھڑا کاٹا ہے یا بیٹھا کاٹا ہے۔ آپ اندازہ کریں ان کی محبت کے اس حال کا، اور ہم آج اعتراض کریں۔ ہماری عادت ہو گئی ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ لکھی ہے حدیث، تو بخاری کی بات وہ مانگے جس کو پتا ہو کہ حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث کس کو کہتے ہیں، اس کے درجے کیا ہوتے ہیں، اور پھر وہ محدثین کا کام ہم فوراً، ارے محبت والے کو تو پتا چلے کہ یہ نبی کا حکم ہو کہ مجھے کچھ اور نہیں سننا ہے، میں نبی کی اداؤں پہ چلوں گا، اور یہ میلاد نبی کا پیار ہے، نبی کی تعظیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اس پر بحث کریں، مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے جو اس کا ثبوت مانگتے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بیان کرتا ہوں، ثبوت دیتا ہوں، میں نے پوری کتاب لکھی ہے اسلام کی پہلی عید، اردو انگلش میں میرے ویب پیج پہ موجود ہے، میں اس کا ثبوت بیان کرتے ہوئے عمر گزر گئی، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے ثبوت مانگتے ہو۔ کبھی تم نے کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھا بھنڈی کھانے کا ثبوت کہاں، بینگن کھانے کا ثبوت کہاں؟ ڈاکٹر تمہیں منع کر دے کہ تم نے چینی نہیں کھانی، اس سے کیوں نہیں پوچھتے کون سی آیت میں لکھا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ وہاں بحث نہیں کرتے۔ الیکٹریشین کہہ دے کہ دیکھو جی یہ یہاں پر یہ سوئچ خراب ہو گیا، اب آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا، آپ کہتے ہیں نہیں میری مرضی، نہیں، آپ اس کا جو بھی فیصلہ مانتے ہیں کہ یہ جانتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ دے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جانتا ہے، تو جو نبی کا سچا عاشق عالم دین ہو جب وہ بھی کہے تو مان لیے کرو کہ یہ جانتا ہے۔ ان کی نہیں ماننی جو نبی کو نہیں جانتے، ان کی ماننی ہے جو نبی کو جانتے ہیں، پورا تو نبی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جو تھوڑا سا جانتے ہیں نا، تھوڑا سا، یہ ان کا اعلان ہے، پورا تو بہت دور کی بات، جو تھوڑا سا جانتے ہیں یہ ان کا اعلان ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو، میرے نبی جیسا۔ تو اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو محبت والا دلیلیں نہیں مانگتا، تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم ان کی محبت اپنائیں اور پھر ان کی ادائیں اپنا لیں۔ جب ان کی ادائیں اپنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے بن جائیں گے، پھر آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا نا، ادھر آؤ تو صحیح، جب ادھر آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔